حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں پر ہندوستان کے تمام مسالک اور فرقوں کے سندیں جا کر کے رک جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو سلسلہ جاری ہوا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی سلسلے ہیں، وہ سب کے سب دارالعلوم دیوبند آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو فخر ہونی چاہیے اس بات پر، اور آپ کو خوشی ہوگی اس بات سے سننے کے بعد جو میں نے پچھلے ہفتہ ہی بتایا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف حدیث کے امام تھے، حدیث کے امام، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ آپ کے بیٹوں سے ہوتے ہوئے دارالعلوم دیوبند پہنچا، اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا کام کہاں ہوتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند میں ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ ایک ساتھ میں 3000 طلبہ ابھی آج کل پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں 1100 بچے ایک ساتھ دارالحدیث میں جو آخری جو سال ہوتا ہے اس میں 1100 بچے ہمارے ساتھ میں پڑھتے تھے۔ اساتذہ یہاں بیٹھے ہوتے تھے، وہاں دور سے پورے طلبہ پڑھے ہوتے تھے۔ اس سے جو ہماری مسجد جو ہے، یہ سامنے کا حصہ، یہ پیچھے کا حصہ ملا کر کے اس سے بھی بڑا ہے ہمارا دارالحدیث جہاں پر ہم پڑھتے تھے۔ ایک درس گاہ ہے، وہ صرف ایک کلاس کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ مضبوط طریقے سے، اصولی انداز سے، حدیث پر جو صحیح کام کے انداز سے جو ابھی پڑھائی ہو رہی ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ہو رہی ہے۔ دنیا میں اور بھی جگہ پہ ہو رہی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر اصولی طور پر اور حدیث کی جو خدمت ہندوستان کے اندر ہوئی ہے، ہندوستانی پیمانے پر خاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے جو حدیث کا سلسلہ جاری ہوا تھا، اس وراثت کو آج کون سنبھالے ہوئے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند والے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ مفسر بھی تھے، قرآن کریم کی تشریح لکھنے والے، تشریح کرنے والے، تشریح بولنے والے۔ پھر آپ کے جو بیٹے ہیں حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلا ترجمہ اردو میں لکھا ہے قرآن کریم کا، پہلا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے حضرت شاہ عبد القادر کا جو قرآن کا جو ترجمہ تھا وہ چونکہ پرانی اردو میں ہے، پھر اس کو اور زیادہ آسان کرنے کے لیے انہی کے نقش قدم پر حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک تفسیر ترجمہ شیخ الہند کے نام سے ایک الگ سے ترجمہ اسی کتاب کا اسی طریقے سے لکھا، جو اس میں حضرت شاہ عبد القادر جو ترجمہ لکھے تھے اردو میں، اسی ترجمے کو آسان انداز میں پیش کیا گیا۔ پھر اس کے اوپر تفسیر لکھی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی اور بھی آسان ترجمے، اس سے بھی آسان ترجمے اور اس سے بھی زیادہ عام فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے حاشیہ کے طور پر تفسیر بھی لکھی، تفسیر علماء کے لیے لکھی اور حاشیہ عوام کے لیے لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ کیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قرآن کریم کا جو ترجمہ لکھا وہ آج بھی بہت آسان ہے، ہر آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو تفسیر کا سلسلہ، قرآن کریم کی تشریح کا جو سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ سے چلا تھا، اسے بھی کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ دارالعلوم دیوبند نے۔ آج اتنی تفسیریں لکھی ہیں علماء نے، اتنی تفسیریں لکھی ہیں کہ دنیا میں آپ اگر جمع کریں گے تو دوسرے علماء کی تفسیریں ایک طرف ہو جائیں گی، دارالعلوم دیوبند کے جو فضلاء نے، وہاں کے جو شاگردوں نے، وہاں کے علماء نے جو تفسیریں لکھی ہیں وہ ایک طرف ہو جاتی ہیں، اردو میں، عربی میں، اور جب جیسی جیسی ضرورت پڑتی ہے ہر زبان میں، جہاں جن علاقوں میں کام کر رہے ہیں وہاں کی زبان میں اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم پر سب سے زیادہ اس زمانے میں جو خدمت کی ہے انگریزوں کے جانے کے بعد سے، سب سے زیادہ دارالعلوم دیوبند کے لوگوں نے قائم کیا۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تصوف کے بھی امام تھے، تصوف، تزکیہ و احسان، جس کو ہم بزرگوں کا سلسلہ کہتے ہیں، جس کے اندر اخلاص،
صبر، شکر، توکل، خدا پر اعتماد اور گناہوں سے بچنے، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرنے، حلال و حرام کی تمیز، ایک وہ سلسلہ جس کو باطنی سلسلہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہمارا ظاہر ہے، ہمارا ظاہر اچھا ہے لیکن ہمارا دل اچھا ہونا چاہیے، ہمارے دل کی گندگی دور ہو جائے، ہمارا ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی چمک جائے، جس کو روحانیت کہا جاتا ہے، جس کو تصوف کہا جاتا ہے، جس کو قرآن میں تزکیہ کہا گیا ہے اور جس کو حدیث میں احسان کہا گیا ہے۔ ان تمام کے امام تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جو یہ سلسلہ بھی جو چلا ہے بزرگوں کا سلسلہ، اب حضرت شاہ ولی اللہ کا سلسلہ کہاں کہاں جا کے ملتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ کا جو سلسلہ ہے وہ تصوف کے لائن سے جا کر کے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں ہمارے حضرت شیخ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تک پہنچتا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تک پہنچتا ہے، اسی طریقے سے حضرت بہاء اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے، اسی طریقے سے چشتیہ سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں ان تمام سلسلوں کے وہ جامع تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہی سلسلہ وہاں سے چلتا ہوا ان کے شاگردوں کے ذریعے سے پھر دارالعلوم دیوبند پہنچا ہے، اور پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی اللہ نے پھر وہی سلسلہ تصوف کا خانقاہوں کے ذریعے سے جاری فرمایا، جس میں سب سے مشہور اور نمایاں نام جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تصوف کے لائن سے بھی حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کام کیا کہ تصوف کے نام سے، اولیاء کرام کے نام سے، بزرگوں کے نام سے جو بہت ساری بدعات پھیلائی گئی تھی جن کا بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں، انہوں نے ان تمام چیزوں کا رد کیا، تصوف کو ہندوستانی اور اجمی خرافات سے، اجمی روایات سے پاک کیا، اس لیے بہت سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، ان کے خلاف بولنے والے ہو گئے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ تصوف اور تزکیہ اور احسان یہ تو قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، یہ تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل حسد سے، تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے، گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، اسی کو قرآن نے تزکیہ کہا ہے اور حدیث میں اس کو احسان کہا گیا ہے۔ ہمارا دل ایسا پاک ہو جائے، ہمارے دل کی گندگی ایسی دور ہو جائے کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں تو تم ایسی عبادت کرو کأنک تراہ، تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایسی کیفیت پیدا ہو جانے کا نام احسان ہے۔ پھر حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم تمہارے اندر یہ تصور تو ہو جانا چاہیے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اسی کا نام احسان ہے، اسی کو قرآن نے تزکیہ کہا ہے، پاکی حاصل کرنا، صفائی حاصل کرنا، یا دل کی صفائی، اسی کو ہماری زبان میں تصوف کہا جاتا ہے۔ تو تصوف کے اندر صوفیہ کے نام سے صوفیاء کرام نے شرک نہیں پھیلایا، بدعت نہیں پھیلایا، خرافات نہیں پھیلایا، اولیاء کرام تو خدا کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اپنی عبادت کی دعوت دینے کے لیے نہیں آئے تھے، صوفیاء کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر کے آئے تھے، لیکن جو اس میں گڑبڑی کی گئی تھی، جو غلطیاں ڈال دی گئی تھی، اور ہندوستانی جو روایات ہے، یہاں جو شرکیہ ماحول ہے، اس شرکیہ ماحول کی وجہ سے تصوف کے اندر بھی جو شرک کی جو آمیزش ہو گئی تھی، ان تمام چیزوں کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگرد ہیں، اس زمانے کے جو علماء ہیں، انہوں نے پاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب 100% پاک ہو گیا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں تک ان کی محنت تھی، جہاں تک ان کی کوششیں تھیں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے خالص کر کے، صاف ستھرا کر کے انہوں نے باضابطہ اس کو قرآن و حدیث سے جوڑ دیا اور اسے بتا دیا کہ قرآن شریف میں، حدیث میں اس طریقے سے ہے، اور جو بعد میں جو لوگوں نے پھیلایا وہ اس طریقے سے ہے، غلط کو اور صحیح کو دونوں کو سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے۔ تو تصوف کا جو سلسلہ، بزرگوں کا جو سلسلہ، صوفیہ کا جو سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا تھا، اس کو بھی سلسلہ بسلسلہ دارالعلوم دیوبند نے اپنا لیا۔ عقائد کے سلسلے میں
عقیدوں کے معاملے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پورے ہندوستان کے امام ہیں۔ عقیدے کا جو سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شاگردوں سے حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچا تھا، وہی سلسلہ انہوں نے ان کے شاگردوں کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند پہنچا۔ اب گویا دارالعلوم دیوبند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکروں کا جامع ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے احادیث و تفسیر اور اسی طریقے سے ان کے عقائد اور تصوف، ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کا نام دارالعلوم دیوبند۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوئے تمام سلسلوں کو جمع کرنے والے، گویا وہ جو سلسلہ تھا اب کہاں اس زمانے میں کہاں کے جمع ہوا ہے؟ دارالعلوم دیوبند میں جو 150 سال تک آپ کو پہنچایا جا رہا ہے، یہاں سے یہ سارے سلسلے دارالعلوم دیوبند میں جمع ہوئے اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ وہ سارے کے سارے چیزیں، ہر زمانے میں اختلافات ہوئے ہیں، فتنے پھیلے، حکومتوں کی جانب سے حالات پیدا کیے گئے، مگر وہاں کے علماء نے، وہاں کے طلباء نے، وہاں کے شاگردوں نے، وہاں کے بزرگوں نے، وہاں کے اولیاء نے کبھی بھی اپنے آپ کا سودا نہیں کیا، دین کا سودا نہیں کیا، بلکہ جو کچھ بھی تھا صحیح طریقے سے امت کے سامنے پیش کیا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو شیخ الاسلام ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، حضرت پوری دنیا کا سفر کیے ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے کونے کونے میں گیا، دنیا کے ایک ایک حصے میں گیا ہوں، مگر میں جہاں بھی پہنچا وہاں پر کوئی نہ کوئی دارالعلوم دیوبند کا طالب علم، دارالعلوم دیوبند کا کوئی عالم یا وہاں کا کوئی ان کے عالم یعنی ان کے شاگردوں کا شاگرد کوئی نہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے۔